بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پہلے ہی سے قیامت کا ذکر چل رہا ہے اور قرآن کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے امت کو ڈرایا ہے قیامت کے ہولناک منظر سے اور جہنم کے سخت عذاب سے۔ اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے، فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ بتلایا تھا کہ قیامت جب آئے گی جب سور پھونکا جائے گا، اور سور کا پھونکنا 2 مرتبہ ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں دھرم بھرم ہو جائیں گی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، جانور بھی ختم ہو جائیں گے، چاند ستارے سورج سب ٹوٹ کر دریاؤں میں سمندروں میں گر پڑیں گے، یہاں تک کہ سمندروں میں اور دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پہلی مرتبہ سور پھونکنا۔ لیکن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو بہت سخت زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ تو اسی کو فرمایا اذا السماء انشقت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کیونکہ آسمان کو پھٹنے کا جو حکم ہوگا وہ اس کے رب کی طرف سے ہوگا، اور جب اللہ رب العزت حکم کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو آیت ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین پھیلا دی جائے گی یعنی کھینچ کر بڑی کر دی جائے گی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ربڑ کو یا چمڑے کو کھینچ کر بڑا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس زمین کو پھیلا دیں گے اور بڑا کر دیں گے، کیونکہ حشر کا جو میدان ہوگا وہ اسی زمین کے اوپر قائم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس زمین کو بالکل سیدھا کر دیں گے، اور ہر انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے اس دن اٹھا دیے جائیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو ہر انسان کو صرف اس زمین پر اتنی جگہ ملے گی جتنے کہ اس کے پیر آ سکیں، یعنی وہ کھڑا ہو سکے۔ تو اس حساب سے دیکھیے ہر انسان کو صرف اتنی جگہ ملے گی، اور اللہ رب العزت اس زمین کو صرف اتنا ہی پھیلائیں گے جتنے میں سارے انسان آ جائیں۔
آگے فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو نکال دیا جائے گا. یعنی زمین کے اندر اگر غلات ہیں، سونا چاندی ہے یا کسی بھی طرح کے دھاتو ہیں، سب نکال دیے جائیں گے. یہاں تک کہ انسان بھی جو دفن ہو چکے ہوں گے یا جو مر چکے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بھی اس دن زندہ کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے. وتخلت، اور زمین پوری خالی کر دی جائے گی. خالی کرنے کا مطلب نہ پہاڑ رہیں گے، نہ درخت رہیں گے، نہ کسی بھی طرح کی اونچ نیچ رہے گی، کوئی چیز حائل نہیں رہے گی، بلکہ پوری زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس زمین کو جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوگا وہی ہوگا. آگے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان کہ تو جس چیز کے اندر بھی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز میں مگن ہے. کوئی اپنے گھر میں لگا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، کوئی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی کام دھندوں میں لگا ہوا ہے، کوئی صرف دولت کمانے میں لگا ہوا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی محنت کے اندر مشغول ہے. تو آیت نے یہ بتلایا کہ انسان محنت کرتا کرتا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنے رب سے جا ملے گا. بھئی ہر چیز کی انتہا موت ہے، ہر چیز کو موت آتی ہے، ہر چیز ختم ہوتی ہے، کوئی چیز لائف ٹائم نہیں ہوتی. آپ کوئی بھی چیز لے لیجئے، دنیاوی چیز، یہ تپائی لے لیجئے یا یہ مکان لے لیجئے، کوئی بھی دیر پا نہیں ہوتی. ہر کسی کا ایک ٹائم ہے، 50 سال 100 سال، لیکن وہ ختم ہونی ہے. تو جو انسان دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے گیا ہوگا، نیک اعمال کر کے گیا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چل کر کے گیا ہوگا، کسی کے حقوق تلفی نہیں کی ہوگی، تو اللہ رب العزت اس کو کل قیامت کے دن کامیاب کریں گے. اسی کو فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دلیل ہوگی کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ اس کی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. تو جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو پھر اس کا آسان حساب لیا جائے گا. حدیث کے اندر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حوسب یوم القیامت عذبا، کہ کل قیامت کے دن جس کا بھی حساب لے لیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جس کسی کا بھی حساب لے لیا گیا تو وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، قرآن کے اندر تو یہ فرمایا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ آسان حساب لیا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا نامہ اعمال دیکھا جائے اور دیکھ کر کے بس ایک نظر ایسے کر دی جائے اور اس کو درگزر کر دیا جائے کہ چلو بھائی چلو آگے چلو. تو یہ آسان حساب ہے. لیکن اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی، کسی کے نامہ اعمال میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بھئی تمہیں زندگی دی گئی، تم نے کیسے خرچ کی، تمہیں مال دیا گیا کہاں لٹایا، تمہیں لوگوں کے حقوق دیے تھے تم نے وہ کس طرح ادا کیے، اگر ایک چیز کی بھی پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو بندہ جواب نہیں دے پائے گا. تو جس کے ساتھ پوچھ تاچھ شروع ہو گئی تو اس کا عذاب طے ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کرتی تھی کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے. دیکھیے نبی معصوم ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا حساب آسان فرما دیجیے. تو جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو یہ اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہوگا.
تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا. تو کیا ہوگا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے متعلقین کے پاس آئے گا، اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا اور وہ نامہ اعمال دکھائے گا کہ دیکھو بھائی مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا. جیسے کسی کو 12th کا سرٹیفکیٹ مل جائے یا کسی انجینئرنگ کا سرٹیفکیٹ مل جائے یا کسی کو بہترین انعام مل جائے تو دکھاتا پھرتا ہے، ایسے ہی بندہ اس دن دکھاتا پھرے گا. ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو نیک بندہ ہوگا، مومن ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا، ظاہر سی بات ہے گناہ سب سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ کسی انسان سے گناہ نہیں ہو سکتا. جو بشر ہے اس سے گناہ ہونا لازم ہے، سوائے وہ نبی ہو، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا. باقی ہر شخص سے گناہ ہونا ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس نیک بندے کو اپنے آغوش میں لیں گے، یعنی اور لوگوں سے ہٹ کر کے اپنے پاس بلائیں گے کہ کوئی نہیں سن رہا ہوگا. اللہ رب العزت ہوں گے، صرف وہ بندہ ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے بھئی تم نے یہ گناہ کیا تھا، وہ بندہ کہے گا جی میں نے کیا تھا. آپ نے یہ بھی گناہ کیا تھا، وہ بندہ کہے گا جی میں نے کیا تھا. چلو ٹھیک ہے تمہیں معاف کیا، جاؤ جنت میں. لیکن جو منافق ہوگا، جو کافر ہوگا، جو منکر ہوگا، تو کل قیامت کے دن سب کے سامنے اس کا حساب لیا جائے گا، کوئی عیب نہیں چھپایا جائے گا. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ جو شخص کسی انسان کا اس دنیا کے اندر عیب چھپائے تو کل قیامت کے دن اس کے 70 عیب چھپائے جائیں گے. ایک عیب کے بدلے وہاں 70 عیب چھپائے جائیں گے. تو سمجھ میں آیا نا کیسی فٹ ہوئی یہ حدیث، کہ وہاں اللہ رب العزت چپ چاپ ایک مومن کا حساب لے رہے ہیں اور منافق کا حساب، کافر کا حساب سب کے سامنے لیا جا رہا ہے. کیونکہ وہ دنیا میں سب کی آن تان کرتا رہتا تھا، کسی کے عیب اس کے سامنے ایسے بیان کیا مرچ لگا کر کے کہ وہ عیب اور زیادہ بڑھ گیا. اللہ معاف فرمائے، ہم سب اس چیز کے اندر مبتلا ہے کہ اس کی ادھر لگائی، اس کی ادھر لگائی، اس کی برائی اور اس کی برائی. اپنے عیبوں پر جو شخص نظر رکھتا ہے وہ کبھی کسی کی برائی پر نظر نہیں رکھتا. تو یہ ہے مومن کا حال. آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ جس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا پیٹھ پیچھے سے، یعنی یہ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ شخص ناکامیاب ہو گیا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے سے کیوں دیا جائے گا نامہ اعمال؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو کافر ہوگا وہ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینا چاہے گا، دیا جائے گا اس کو بائیں ہاتھ میں، وہ نہیں پکڑے گا، وہ چاہے گا کہ میں دائیں ہاتھ میں لے لوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں. تو فرشتے اس کے پیچھے ہاتھ باندھ دیں گے اور پھر ہاتھ باندھ کر کے اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بدبخت کی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، فرشتے بھی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، اس لیے اس کو ادھر منہ کریں گے اور اس کے ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے ہوں گے، تو پھر تب اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. سورہ حاقہ کے اندر ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہ جس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا تو وہ شخص موت کو پکارے گا، وہ کہے گا کہ کاش مجھے نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کہ کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ دیکھتا، نہ مجھے پتہ چلتا کہ میرا کیا حساب ہوا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، وہ کہے گا کہ کاش جو مجھے دنیا کے اندر موت آئی تھی میرا سارا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نہیں تو میرا حساب بھی نہ لیا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، کہ نہ میرا مال میرے کام آیا. ہلک عنی سلطانیہ، نہ میرے عہدے نہ میرے مرتبے کہ میں بڑا آدمی تھا، یہ تھا اور فلانا ڈھکانا. بھائی دنیا کے اندر تو آدمی رشوت دے دیتا ہے نا، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس جہنمی کو پکڑ لو، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑ لو. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب پکڑنے کا حکم ہوگا
تو ایک جہنمی کی طرف 70,000 فرشتے دوڑیں گے، اور ہر فرشتہ یہ چاہے گا کہ میں اس کو پکڑ لوں، میں اللہ کے حکم کو بجا لاؤں، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ فرشتہ یہاں سے جبڑے سے پکڑے گا مضبوط، فغلو، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کے گلے میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلو، اور اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اس کو زنجیروں سے جکڑو تاکہ ہلنے جلنے نہ پائے، حرکت نہ کر پائے۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، دیکھیے قرآن کی آیت ذرعها 70، کہ کیسی زنجیر ہوگی؟ 70 گز لمبی زنجیر، دنیا کے 70 گز نہیں، وہاں کا 70 گز الگ ہوگا۔ جیسا کہ روایات کے اندر ہے کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، اسی طرح یہ جو زنجیر ہوگی 70 گز، وہاں کا 70 گز بہت بڑا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس زنجیر کے اس سرے سے دوسرے سرے تک جایا جائے تو 40 سال کی مدت لگے گی، اتنا لمبا سفر ہوگا۔ اس زنجیر سے جکڑا جائے گا، کیسے؟ روایت کے اندر ہے کہ پاخانے کے راستے سے ڈالی جائے گی اور منہ سے نکالی جائے گی، تب اس کو جکڑا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو اس دن انسان صرف موت ہی موت کو پکارے گا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ افسوس کرے گا کہ کاش میں اللہ کے حکم پر عمل کر لیتا، کاش میں دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق نہ مارتا، کاش میں عبادت میں زندگی گزار دیتا، کاش میں مال و زر کی، مال دولت کی کا لالچ نہ دنیا کے اندر کرتا۔ تو جس شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا فسوف یدعو ثبورا، تو وہ موت کو پکارے گا، لیکن اس دن تو موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، لہٰذا اس کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ دنیا کے اندر تو یہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے متعلقین میں بڑا خوش تھا، بڑا اس کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کو ذرا بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ مجھے اپنے رب کے پاس بھی لوٹ کر جانا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، ہرگز نہیں، جو تم کر رہے تھے وہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز، یہ کیمرے جو لگے ہیں نا، آدمی کہتا بھائی کیمرہ لگا ہے چوری مت کرنا، اوپر والا دیکھ رہا ہے، تو بھائی اس کیمرے سے بڑا بھی تو کوئی ہے جس کی پوری دنیا کے اوپر نظر ہے۔ تو اس کیمرے سے انسان ڈر جاتا ہے، لیکن اس رب سے نہیں ڈرتا جس رب کی، جو رب بصیر ہے پوری دنیا کے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کالے پہاڑ کے اندر کالے پتھر میں بھی اگر چوٹی ہے تو اس کو بھی اللہ رزق پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر اس پر بھی ہے۔ یہاں مسجد میں لائٹ بند کر دو، دوسری صف تک نہیں دکھتا ہے۔ آگے فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، کہ منکرین، یہ کافرین قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، تو میں قسم کھاتا ہوں، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کہتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آسمان پر لالی آتی ہے نا، لالی، کہ قسم ہے اس لالی کی، واللیل وما وسق، اور رات کی، جبکہ وہ رات اپنے اندر ہر چیز کو سمیٹ لے، یعنی انسان دن بھر کام کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں، ہر چیز سمٹ جاتی ہے رات کے اندر۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا بھر آئے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہر انسان کو ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جانا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یہ اس کی ایک منزل ہے، یہ ایک مرحلہ ہے، اب وہ پیدا ہوگا، یہ اس کی ایک منزل ہے، ابھی وہ بچہ ہے، اب جوان ہوگا، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھا، پھر بڑھاپا آیا، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، اب عالم برزخ کی طرف بڑھا، اب اس کا حساب و کتاب ہوگا ایک وہ منزل، اور پھر اس کے بعد اس کا جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا، سب سے آخری منزل ہے۔ تو ہر انسان کو ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ فما لهم لا يؤمنون، جب اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری نشانیاں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی تو پھر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب قرآن
کی یہ آیتیں اور قرآن کی یہ حکمتیں تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو تم کیوں نہیں جھکتے؟ اور اس کا ایک طرح سے یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم کیوں نہیں جھکتے، یعنی سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ اس آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کے پڑھنے پر یا اس آیت کے سننے پر ہر شخص پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات کو چاہیے کہ بعد میں اس آیت کے سننے پر سجدہ ضرور کر لیں، کیونکہ اس آیت کے سننے پر یا پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون، کہ کافر لوگ قیامت کو اور اللہ کے حق کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بما یوعون، کہ اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتا ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی اپنی بدعمالیوں کو یہ جو جمع کر رہے ہیں اللہ رب العزت سب جانتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی جی ان لوگوں کو بڑے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، لیکن جو شخص ایمان لایا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، ایسے ہم بھی مسلمان ہیں اور بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن ایسے بھی آپ کو مسلمان ملیں گے۔ ایک میں ابھی چند دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بڑا اچھا میسج تھا کہ ایک شخص ایک پرچہ لے کر کے ایک بستی میں گیا، وہ غریب لوگ تھے، جھگیوں میں رہا کرتے تھے، مزدور تھے، تو اس پرچے کو ہر بچے کو دکھایا، تقریباً 20 بچے کو، کہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، بتاؤ یہ کیا لکھا ہے۔ کوئی بچہ نہیں بتا پایا۔ آخر میں اس ویڈیو کے اندر ظاہر کیا گیا کہ اس پرچے پر اللہ لکھا ہوا تھا، ایک بھی بچہ اللہ لفظ نہیں پڑھ پایا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ بھی نہیں جانتے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کو بھی نہیں جانتے، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کی امت ہیں۔ نام راشد ہوگا، نام سلمان ہوگا، نام خالد ہوگا، لیکن اسے اللہ کی وحدانیت کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ایسے ایمان والے یہاں مراد نہیں ہیں، یہاں وہ ایمان والے مراد ہیں جو یقیناً جیسا کہ ایمان لانے کا حق تھا، اللہ کے احکام کو بجا لانے کا حق تھا، ویسے ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال میں زندگی گزاری، لہم اجر غیر ممنون، کہ ان کے لیے وہاں پر ایسا اجر ہوگا، ایسا انعام ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ تو بزرگوں دوستو، یہ آیتیں ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ انسان کی انتہا ہے، وہ کتنا بھی کما لے، وہ کتنا بھی مزے لے لے، ایک دن لذت بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑھاپا آتا ہے، تمام لذتیں ختم، نہ پیسے کا شوق ہوتا، نہ کسی جگہ گھومنے کا شوق ہوتا، نہ اچھی چیزیں کھانے کا شوق ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے جاڑ بھی ختم، دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے زبان کا، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہر شخص کی انتہا ہے اور اس کی انتہا موت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو موت کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔